اللہ صرف تہاڈا نہیں نا ساڈا بھی ہے نا بھائی جان کلمہ پڑھ کے تو جھوٹ مارنا سچ نہیں ہو سکتا. ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے گولی چلائی ہے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے بندے اغوا کیے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے آپریشن کیا, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ فارم 47 کے مطابق آپ کو بنایا. لیکن جو ثبوت دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں سر. عدالتوں میں گیا نا معاملہ, ہم نے عدالت کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ بھی دائر کی ہے اور وہ کیس جو ہے ہمارا چل رہا ہے. سر قوم نے ابھی دن ستارے نہ نظر آئے, دن ستارے نہ نظر آئے, قوم نے سوابی بھی دسے ہے, قوم نے لاہور بھی دسے ہے, قوم نے کوثر صاحب یہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا شاید یہ خطوط سے جو ہے وہ آپ کے. اور ایک آخری بات میں پھر معذرت چاہتا ہوں کوثر بھائی سے. کوثر بھائی وقت بدلنا ہے اور یقین کریں. ویسے آج یہ پیکا ایکٹ کی یہ ترجمان پنجاب حکومت کے آج پیکا ایکٹ لگ چکا ہے. مجھے بتائیں ان پہ لگنا چاہیے کہ نہیں کہ پنجاب حکومت نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو 30 سالوں کے بعد ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں 2022 میں بزدارک نے کیا, 2015 میں شہباز شریف نے کیا, 2004 میں پرویز الہی نے کیا, تو اب یہ اس ٹویٹ پہ ان کو پیکا ایکٹ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا؟ بتائیں سر. میں شکستہ ہو گیا ہوں وقت تیرے ہاتھ سے, ساتھ میرا چھوڑ دے یا کھل کے میرا ساتھ دے. وقت ہمیشہ آپ کے سارا بٹی صاحب. وہ ساری وہ میری بات ہے, آپ جو یوں کر کے کرتے ہیں نا یہ وقت بدلے گا اور یہ شعر یاد رکھنا یہ میں نے ان کو کرنا ہے. مجھے سنائیے گا. میں یہ ریکارڈ کر لیتا ہوں, میں ایک کلپ یہ ریکارڈڈ ہے. جی سر. انہوں نے کہا جی ججز کے حوالے سے اور پھر انہوں نے حوالہ دیا فورن کا بھی سارا. بٹی صاحب تو آپ کو پتہ ہے مقرر تو بہت اچھے ہیں, قائل کرنے والے لوگ. ویسے میں کاش ہوتا ہی. یقیناً بات یہ ہے بھائی جان کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطوط جو ججز کی طرف سے لکھے جا رہے ہیں نا, یہ ہمارے اس جو اقدام ہے 26ویں ترمیم کا, اس پہ ایک مور ثبت کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھی اور اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ سہولت کار جج ہیں, وہ رافعہ, عالیہ, عظمیٰ سب ملا کے مکس کر کے آپ دیکھیں. یہ وہ ججز ہیں جو سہولت کار رہے ہیں ایک پارٹی کے. میں کھل کے کہوں گا بغیر کسی اس تردید کے خوف, ہمارے کیا شہباز صاحب کہتے ہیں, بلا خوف تردید, بلا خوف تردید. لیکن کوثر صاحب جب قاضی فائز صاحب خطوط لکھا کرتے تھے اس کو تو آپ لوگ بڑا ری ٹویٹ کرتے تھے, پوسٹ بھی کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. وہ والے خطوط اچھے تھے, یہ والے برے؟ ایک تنہا بندہ سائیڈ پہ ہوتا تھا, آج تو ان کے حق میں بولنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں. وہ صدر پاکستان ہوتے تھے جو آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور تحریک انصاف کا نیریٹو لے کے روز ریفرنسز بھیج دیتے تھے. اب تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے, کچھ ایسا نہیں ہو رہا وہاں پہ. بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب آئین بن چکا ہے, اس کو جن ججز نے تسلیم نہیں کیا نا دل سے, انہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. سر وہ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دیکھیں جو لوگ بینیفیشری ہیں وہ اس کو کس طرح سن سکتے ہیں؟ بھائی جان 200 آرٹیکل 200 ہے نا, وہ کیا کہتا ہے یار, میں قانون دان نہیں ہوں, آپ کے پروگراموں میں بیٹھنے کے لیے میں نے اس کو پڑھے, رٹے اور یاد کیا ہے. یار وہ آرٹیکل بیسیکلی ہے کیا, صدر پاکستان کا اختیار ہے یا نہیں ہے. چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں معاملات کو رضامندی سے, مشاورت کے بعد اگر جج تعینات ہو رہے ہیں آئین کے مطابق, تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ؟ یا تو آپ اس کو اڑائیں نا, کسی بھی طریقے سے اڑا دیں. جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا وجود ہے, آپ اس کو نہ غیر آئینی کہہ سکتے ہیں, نہ اس پہ بہتان ترازی کر سکتے ہیں, نہ الزامات لگا سکتے ہیں, نہ من پسند ججز ان کو کہا جا سکتا ہے. نعیم صاحب آپ کے پاس آپشن مجھے لگ رہا ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے سر. اگر یہ کورٹ کے اندر بھی ججز جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, نمبر آپ کے پاس قومی اسمبلی میں ہے نہیں, سینٹ میں ہے نہیں کہ آپ اس کو تبدیل کر سکیں, تو یہ تو بالکل آپ لوگ ڈیڈ اینڈ پہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں, میں خان صاحب سے جب بات, آج بھی میری ملاقات ہوئی, آپ کی ہوئی ملاقات, اور بالکل تیسرے خط کا بھی ذکر ہوا ہے. اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ یہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں فلسطین کے اندر اگر آج مسلمان آگے کھڑے ہوئے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی ان کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک کاز ہے, ایک مقصد ہے کہ ہم جو ہمارا کلمہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. تو یہ آپ کی سٹرگل ہے. وہ ہمیشہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ نے اس سے فیڈ اپ ہونا, یہ ہم نے ایک فائٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم جاری رکھیں گے. اب جہاں تک بات ہے کہ عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے تحت یا پیکا ایکٹ, میرا خیال میں جہاں پر انہوں نے سہولت کاری کی بات کی ہے, اگر اطلاق ہو گیا پیکا ایکٹ کا, تو میرا خیال میں پروگرام کے اندر ہی انہیں نوٹس آ جانا چاہیے تھا. کیونکہ میں ایک شو کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا تھا, تو رات کو 11 بجے پروگرام کے درمیان ہی مجھے نوٹس مل گیا, کیونکہ میں نے دن میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, خان صاحب کو اٹک جیل لے کر گئے تھے اور کچھ بیانات کسی کو ناپسندیدہ ہوں گے نا, تو فوراً نوٹس آ گیا تھا. تو پروگرام کے اندر ہی اگر یہ نوٹس مل جاتا ہے تو پھر تو ہم سمجھیں گے دیکھیں ہمارے پاس بھی ہے کہ آپ کے پاس آپ نے رسیدیں نہیں دی ہیں.
دیکھیں یہ نوٹس مجھے آیا تھا وہ رافع عالیہ ان کو کس بات کا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ججز کی وہ سہولت کار ہیں. اچھا اس بات کا تو سہولت کار کسی کو کہہ دینا کہ سہولت کی ہے الزام لگانا تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو میں تو قائم ہوں. ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے گولی چلائی ہے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے بندے اغوا کیے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے آپریشن کیا, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ فارم 47 کے مطابق آپ کو بنائے, ثبوت تو ہمارے پاس بھی ہیں. لیکن جو ثبوت دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں سر. عدالتوں میں گیا نا معاملہ, ہم نے عدالت کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ بھی دائر کی ہے اور وہ کیس جو ہے ہمارا چل رہا ہے, لیکن عدالتیں انہوں نے کمپرومائز سارا سسٹم کر دیا تو عدالتوں نے کیا فیصلے دینے. اب اس سے پہلے بھی جو عدالتیں فیصلے دے رہی تھیں یا جو ججز فیصلے دے رہے تھے کیا وہ آزاد فیصلے دے رہے تھے؟ جو جج فیصلہ دینے کی کوشش کرتا تھا اور اس کا حوالہ دے رہے ہیں سر, بالکل نہیں ہے. میں کھوسا کی نہیں بار, میں قاضی کی بات کر رہا ہوں, میں عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں, میں جج ہمایوں دلاور کی بات کر رہا ہوں, میں ناصر جاوید کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سزائیں دی ہیں, جنہوں نے فیصلے دی ہیں, جنہوں نے درخواستیں مسترد کی ہیں, جنہوں نے لکھے لکھائے جو ہیں وہ فیصلے آگے سنائے. تو یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. آپ نے پہلے بھی اپنی مرضی سے فیصلے لیے, آپ اب 10 اور ججز لے کر آ جائیں, آپ جتنے مرضی کے فیصلے دے دیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب یقین ہوتا ہے نا تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو گرا نہیں سکتا. اللہ صرف تاڑا نہیں نا, ساڑا بھی ہے نا. نہیں, کلمہ پڑھ کے جھوٹ مارنا سچ نہیں ہو سکتا, سچ نہیں ہو سکتا. سچ ہوئی ہوتا جڑا قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. قوم نے 8 نو بھی فیصلہ کیتا ہے, قوم نے 26 نو بھی فیصلہ کیتا ہے تے ہن وقت کرا لو. دن ستارے نہ نظر آئے, دن ستارے نہ نظر آن قوم نے سوابی بھی دسیا, قوم نے لاہور بھی دسیا, قوم نے ڈیرہ غازی خان بھی دسیا کہ فیصلہ کیا سوابی اس کے فسطائیت کی ہے, اس کے باوجود عوام نکلی ہے. نعیم صاحب یہ جو آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسا جج بھی آپ کے خیال میں اس نے پریشر میں فیصلہ دیا جس نے نواز شریف یا مریم نواز کے خلاف فیصلہ دیا, یا وہ لوگ آزاد تھے؟ وہ تو دیکھیں نا کہ وہ ججز جو ہیں آج جو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلے تو وہ چپڑاسی جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہو اور اس کے اندر کروڑوں روپے نکل آئیں اور پھر آپ کو کلین چٹ مل جائے, گاڑیاں آپ توشہ خانہ سے لیں جو آپ لیے نہیں سکتے, اور پھر وہ جج آپ کو بری کر دیں اور وہی نیب وہاں پر کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے وہ نیب وہاں پر بیان دے کہ بری کر دیے جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ دنیا دیکھ نہیں رہی کہ کیا کیا گیا ہے. 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے نیب ترمیم سے, 1100 ارب روپے کا. 3.5 سال کے اندر 480 ارب روپے نیب نے ریکور کی جب عمران خان کی حکومت تھی. 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے انٹرنیٹ کی بندش سے. 15 سے 20 ارب ڈالر روپے آپ کا نقصان ہوا ہے جو پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ باہر گئے ہیں, کوئی ڈنکی لگا کے گیا ہے, کوئی ویسے گیا ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا فوکس کیا ہے؟ آپ کا فوکس یہ ہے کہ اپنی جیب بنانی ہے اور پھر مال لوٹ کے باہر چلے جانا ہے, ڈگی کے اندر ڈیل کرنی ہے یا واش روم کے اندر. ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے, ابھی بھی کرپشن ہو رہا ہے, ابھی آج کل کرپشن کی داستان ہے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہے, اسلام آباد کے اندر کیا ہے, ہر جگہ پر یہ کرپشن کر رہے ہیں, کس جگہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں کیا نہیں انہوں نے کیا, دھیان سے وہ پیکا بول کے اٹھے ہیں. میں سارے ثبوت آپ کو لے کر آؤں گا, میں ساری ایویڈنس لے کر آؤں گا, میں ہوا میں تھوڑی بات کروں گا. کرپشن کی ہر جگہ پر پٹواری سے لے کر اوپر تک. مجھے بتائیں جہاں پٹواری لگانے کی بات ہوتی تھی کیا جج نہیں یہ لگا رہے؟ آج تو آپ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ وہ آپ لگا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا کرپشن ہے کہ آپ پورے ملک کو آپ نے اپنے انڈر کر لیا ہے, عوام کی آواز دبا رہے ہیں, کوئی بات نہ کرے, کوئی تنقید نہ کرے, کوئی آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر تبصرہ نہ کرے, آپ سارا دن لوگوں سے زبردستیاں سیلفیاں لیں, آپ لوگوں کو پہلے پیسے دے کر بھیجیں کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ کھڑے کرنے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ 30 ہزار لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, یوتھ کے لوگوں کو, اور ہائر کیا جا رہا ہے تاکہ ویڈیو سٹیٹمنٹس لی جائیں اور کہا جائے کہ یوتھ تو دیکھیں جی مریم کے ساتھ کھڑی ہوگی, شہباز شریف کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی. انہوں نے کیا کیا ہے پوری زندگی میں, کیا دیا ہے پاکستان کو, کیا پاکستان کے بچوں کے لیے دیا ہے؟ صرف گولی چلانا ہے, اس کے علاوہ ان کو اور مقصد کیا ہے کہ آواز بند کی جائے.